جی ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم۔ احساس ونٹر اپیل 2024، میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد۔ گزشتہ 2 گھنٹوں سے کم و بیش یہ خصوصی ایکسکلوزیو ٹیلی تھون ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے، اور ڈاکٹر مظہر اقبال شامی صاحب تشریف فرما ہیں، سید حمید اشرفی صاحب تشریف فرما ہیں، بدر منیر صاحب قبیلہ حسان سے تعلق رکھنے والے خوشگلو خوش الہان سینئر شناخواہ، اور الحمدللہ ایک طرف تو یہ کاوش ہے کہ غرباء کی زیادہ سے زیادہ مدد ممکن ہو سکے، اور دوسری طرف ہمارے عالم دین قرآن سے حدیث سے جو علم کا نور ہے وہ آپ کے قلوب تک منتقل کر رہے ہیں، اور وجہ اور سبب اور مقصد یہ کہ جو سخت دل ہیں وہ نرم ہو جائیں اور دل مائل ہو جائے خلق خدا کی خدمت کے لیے۔ حمید بھائی کیونکہ ایک سماجی شخصیت بھی ہیں اور صحافت سے بھی آپ کا تعلق ہے، براڈ کاسٹر بھی ہیں، تو آپ کا سماجی حوالوں سے کیونکہ ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور سماجی خدمت کا مطلب یہ، سماجی تجربے کا مطلب، سماجی بیک گراؤنڈ کا مطلب کہ لوگوں کی مشکل کے ساتھ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو چکے ہیں پریکٹیکلی، تو ایسی شخصیات جب آپ سے گفتگو کرتی ہیں تو پھر صرف الفاظ آپ تک نہیں پہنچتے بلکہ جذبات پہنچتے ہیں، اور الفاظ وہ اثر نہیں رکھتے کہ جو جذبات رکھتے ہیں۔ جذبات کبھی کبھی اتنا اثر رکھتے ہیں کہ اگر وہ بغیر الفاظ کے بھی آپ تک پہنچ جائیں تو دل پر وہ اثر ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے الفاظ فصاحت و بلاغت پر مبنی گفتگو بھی نہیں کر سکتی۔ یعنی کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بیچارگی کے ساتھ ایک اداس چہرہ لیے ایک سوالیہ صورت میں آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے، آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کسی چیز کا طلبگار ہے، یہ کسی چیز کا ضرورت مند ہے۔ وہ اپنے الفاظ سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوتا، زبان اس کی خاموش ہوتی ہے، لیکن اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں، اس کی اداس آنکھیں، اس کا اداس چہرہ، اس کی بیچارگی، اس کی حسرت آپ سے یہ تقاضا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ مدد کا طلبگار ہے۔ ایسے ہی ہزاروں لاکھوں چہرے ہیں کہ جو مشکل کی گھڑی میں، جہاں ایسے علاقے کے جہاں پر اس طریقے سے روزگار میسر نہیں جس طریقے سے عام شہروں میں ہوتا ہے، دیہی علاقے ہیں، ضروریات کی بہت کمی ہے، وسائل کی بہت کمی ہے، ایسے میں ان تک راشن پیکس پہنچانا، پانی کا انتظام کرنے کے لیے پانی کے پمپس انسٹال کرنا، یہ سارے وہ آپ سمجھ لیں کہ کام ہیں کہ جن کا بیڑا کسی طور گزشتہ 15 سالوں سے احساس نے اٹھایا ہے، اور جس ایفیشنسی کے ساتھ احساس کام کر رہا ہے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ فوٹیجز کے اندر یہ راشن پیکس تیار ہو رہے ہیں غرباء کی مدد کے لیے، جو ڈونیشنز آپ کے آتے ہیں احساس اتنے آرگنائز وے میں، اتنی ایفیشنسی کے ساتھ، کیونکہ ایک کریڈیبلٹی اس ادارے کی ہے گزشتہ 15-16 سال سے خدمت انسانیت کے اس سفر میں جو کامیابیاں میں سمجھتا ہوں احساس نے سمیٹیں، وہ روز روشن کی طرح آیا ہیں، اور یہ فوٹیجز اس کا جیتا جاگتا ثبوت، ایک مضبوط دلیل بن کر آپ کے سامنے کہ دیکھیں کہ جب آپ اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے مسلمان بہن اور بھائیوں کے لیے آپ اپنے قدم بڑھاتے ہیں کہ غرباء کی مدد ہو، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کی جائے، ان کی حاجت روائی کی جائے، تو اللہ رب العزت آپ کو ذریعہ بناتا ہے، اور احساس جیسا ادارہ اتنی ایفیشنسی کے ساتھ یہ تمام مراحل جو آپ کے سامنے ہیں، یہ تمام اسٹیپس جو آپ کے سامنے ہیں، یہ پورا پروسیجر کہ کس انداز سے، کس اچھے انداز سے، کس ستھرے انداز سے، کتنی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ یہ سب ریسرچ بیسڈ ہماری ورکنگ ہوتی ہے، اور جو فہرستیں تیار ہوتی ہیں، جو لسٹ بنتی ہیں کہ واقعتاً جس کو یہ راشن پیک پہنچے وہ ایک ضرورت مند ڈیزرو کرتا ہو، وہ مستحق ہو کہ اس تک یہ راشن پیک پہنچے، تو یہ جو غرباء ہمارے مسلمان بہن اور بھائی وصول کر چکے ہیں، ان کے چہروں پر یہ آنے والی نمودار ہونے والی جو مسکراہٹ ہے، یہ میری اور آپ کی کمائی ہے، یہی وہ سارا ریوارڈ ہے۔ ان کی مسکراہٹ دیکھ کر جو دل آپ کا فرحت اور خوشی محسوس کرتا ہے، بس یوں لگتا ہے کہ محنت وصول ہو گئی، اللہ نے شاید ہمارا دیا ہوا اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول کر لیا۔ ڈائریکٹ میسج مل رہا ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا، آپ کوئی نماز پڑھتے ہیں تو کوئی بھی یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ ہاں بھائی میری نماز جو ہے وہ میں نے صحیح انداز سے ادا کی ہے اور اس کا ریوارڈ مجھے مل چکا اور یہ ایکسیپٹ کر لی گئی اللہ کی بارگاہ میں۔ لیکن کچھ نیکی کے کام ایسے ہیں جو ہم نے سیکھا اپنے بڑوں سے، اپنے علماء سے، جو اسکالرس حضرات سے، کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ آپ کو ایٹ دی ٹائم اور آن دی اسپاٹ ایٹ دی 11th آور یہ پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں یار کچھ نہ کچھ بارگاہ رب العزت میں اس کی قبولیت ہو چکی۔ جیسے کہ اگر کوئی مریض تھا اور اس کو شفا مل گئی آپ کے دوا دینے سے، اور اس نے جو دعا دی یا ایسے صرف آنکھیں بھی آسمان کی طرف اٹھا دیں تو بس دل ایک فرحت اور خوشی محسوس کرتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ محنت، یہ کوشش، یہ سعی
اور یہ عمل اللہ نے شاید اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا. نمازوں کی جو ادائی ہے اس کے لیے مساجد کا نہ ہونا, یہ آپ تصاویر دیکھ رہے ہیں, نہ کہ صرف نمازیں ادا کی جا رہی ہیں بلکہ چھوٹے معصوم بچے تلاوت قرآن میں مشغول نظر آ رہے ہیں. آپ خود سوچئے کہ جب ایک بھی بچہ آپ کی تعمیر کرائی ہوئی مسجد میں بیٹھ کر وہاں پر الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک جب وہ قرآن سیکھتا ہوگا, قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا, ایک ایک حرف پر آپ کو کیا اللہ رب العزت عطا کرتا ہوگا. پانی زندگی ہے بھائی, پانی کے بغیر زندگی کا کوئی تصور نہیں. یہ معصوم بچے کہ جب یہ اسی طرح دوڑتے تھے لیکن نظر یہ آتا تھا کہ آج بھی کہیں پانی موجود نہیں, اور مایوس چہرے لیے اپنے گھروں کو لوٹتے تھے. الحمدللہ آج ان کے دلوں میں یہ جو خوشی ہے, یہ جو مسرت ہے, آج یہ کھلکھلاتے ہوئے چہرے, یہ میری اور آپ کی کامیابی ہیں. الحمدللہ احساس نے آپ کو آواز دی. یہ دیکھیں مسکراتی بچی, آج اس کی ماں بھی خوش ہے, یہ بچی بھی خوش, کیونکہ جو ہینڈ پمپس, جو کنویں سوکھے پڑے تھے, الحمدللہ اللہ نے کرم فرمایا, احساس ذریعہ بنا. آپ کے تعاون سے یہ ہینڈ پمپس آج ان بچوں کو پانی سے سیراب کرتے نظر آتے ہیں اور ان کے اداس چہروں پر یہ خوشیاں نظر آتی ہیں. یہی زندگی ہے ناظرین, یہی سرمایہ ہے, یہی کمائی ہے. آج ہمیں شاید محسوس ہو یا نہ ہو, لیکن کل جب یہی مسکراہٹیں یوم آخرت آپ کا اور میرا کامیابی کا ذریعہ بنیں گی, پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں کیسے وارے نیارے ہوتے ہیں اور ایک کیسا بیڑا جو ہے وہ پار ہوتا ہے. یہ جو آپ سمجھ لیں کہ کئی کلومیٹر کی مسافت کے بعد پانی نہیں ملنا اور پھر گھر سے باہر نکلے اور مل جانا, کتنی بڑی بات ہے. اسی طرح آنکھیں, کتنی بڑی اللہ کی نعمت. اللہ نہ کرے خاکم بدن بادل نہ خواستہ, اگر ہم اچانک سے نہ دیکھ سکیں ہم گھبرا جاتے ہیں, وحشت طاری ہو جاتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ بس کیا ہو گیا, کسی طور پر روشنی ہو جائے ہماری آنکھوں میں, وہ روشنی آ جائے کہ ہم سب دیکھ سکیں. ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اپنی بینائی سے محروم ہو گئے. الحمدللہ آپ کے ہی صاحبان ثروت و دولت کے تعاون سے, آپ مخیر حضرات کے تعاون سے آنکھوں میں بینائی لوٹ آئی. جو تاریک آنکھیں تھیں آج وہ روشن ہیں. ایک ایک اٹھنے والی آنکھ جب اس نے دیکھنا شروع کیا, اس کا ایک ایک لمحہ, ایک ایک منظر, وہ لفظ سے آپ کو دعا دے یا نہ دے, اس کا دل آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہے. یہ آئی کیمپس لگے, فری میں علاج ہوا, آپریشنز ہوئے, لوگوں کی بینائی لوٹ آئی, ان کی آنکھوں کا علاج ہو گیا. ایک ایک شخص, ایک ایک مسلمان بہن بھائی آپ کو دل سے دعائیں دیتا ہے. اور میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں منزل, اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی, آخرت کی منزل ہے. اس مقصد میں کامیاب ہو گیا, اصل میں وہی کامیاب ہے, حقیقت میں وہی کامیاب ہے. دنیا میں ڈاکٹر بن گیا, انجینئر بن گیا, میں سائنٹسٹ بن گیا, میں حاکم بن گیا, میں بادشاہ بن گیا, یہ کامیابی کا دار و مدار اس پر نہیں ہے. یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے کہ آپ دنیا میں کیا تھے, کیا بن گئے. کامیابی جو اصل کامیابی ہے, حقیقی کامیابی ہے کہ یوم حشر, یوم آخرت, کہ جب حشر بپا ہوگا اور اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کامیاب ہوئے یا نہیں. اگر آپ نے دنیا میں سب کچھ حاصل کر لیا لیکن اپنے رب کی رضا حاصل نہیں کر سکے تو آپ نے کچھ حاصل نہیں کیا. اگر آپ نے دنیا میں کچھ حاصل نہیں کیا لیکن جب آپ دنیا فانی سے کوچ کرنے لگے آپ اپنے رب کو راضی کر چکے, اس کا مطلب آپ نے سب کچھ حاصل کر لیا. تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اس بات کو سوچیں کہ جس عارضی دنیا کے لیے ہم نے اتنا کچھ کیا, وہ جو ابدی سفر ہے, جو ہمیشہ کا سفر, ہمیشہ کی زندگی ہے, اس کے لیے ہم نے کیا کرا. تو اگر کچھ نہیں کیا یا کم کیا تو ہم یہ پھر سے عرض کرتے ہیں, گزارش کرتے ہیں, التماس کرتے ہیں کہ احساس is the right platform that can arrange the arrangement of the connection between you and your Lord. This is the right platform where you can help out millions of poor people, needy people, suffering people who are asking for help, who are suffering from hunger and who are suffering from thirst. I would like to narrate one of the ahadith Qudsi that inspires me a lot whenever I share this hadith Qudsi with my beloved viewers, with my brothers and sisters. So when Allah Almighty created this earth, the land of the earth, it began shaking. It started shaking. So in order to stop the shakiness of the earth, Allah Almighty installed the great mountains. When the angels saw the great mountains, the domination, the power, the height, they were astonished. They were surprised to see
the power of the great mountains. And in the same astonishment, they asked Allah Almighty, O Lord, O Allah, is there any creation of yours else that is more powerful than these great mountains? Allah Almighty says, yes, the iron. Because, my dear viewers, iron can cut the mountains. They were astonished again and asked that if there any creation of yours that is more powerful than the iron? Allah Almighty says, yes, the fire. Because the iron can be melted in the fire. So they were astonished again, they were surprised, and in the same astonishment they asked again that if there any creation of yours that is stronger, that is more powerful than the fire? Allah Almighty says, yes, the water. Because the fire can be extinguished in the water. So they were astonished again, and in the same astonishment they asked that if there any creation of yours that is stronger or more powerful than the water? Allah Almighty says, yes, the air. Because air, the pressure of air can change the direction of storms, how powerful this air is. So they were astonished again and asked that if there any creation of yours that is stronger or more powerful than the air? Allah Almighty says, yes, the right hand of the Ibn Adam, when he donates something, when he spends from the sustenance, what Allah Almighty has given him, when he donates something with his right hand, keeping his left hand uninformed, this act of Banda Momin is the most powerful than all the previously mentioned creations. Allahu Akbar. This detailed Hadith Qudsi motivates each and every Muslim who is blessed with wealth and sustenance, that how much it is important and significant in the eyes of Allah to spend in the way of Allah over the people who are needy and suffering. So this is the same kind of act, alhamdulillah, Ehsaas is doing, has been doing for last 15 years. And you, the people who are blessed with wealth, the donors of Ehsaas, alhamdulillah, we do acknowledge that this is the blessing of Allah Almighty over all of you, that whenever we call you to help such needy and suffering people, you people come forward and start helping such needy and suffering people, start spending the sustenance what Allah Almighty has given you. So may Allah accept all your good deeds in His bargah. If you want to send a winter ration pack to a needy family, the winter pack that consists of ration pack, sweaters, jackets and blankets, you have to donate $121. And if you donate $45, you can send a medical fund. If you want Ehsaas to build a mosque in such an area, there is a dire need of mosque, you have to donate $9,500. If you want to install a hand pump in such an area where there is a dire need of water, people have to go here and there to search for the water, but they find themselves fail. So if you want Ehsaas to build such or install such a hand pump, you have to donate $185. So how much it is easy, you can call us right now. Our volunteers, our representatives are waiting for you. And alhamdulillah, this program is going on. Conversation will proceed right after this wonderful sharing of love you people have been showing, the affection you people have been showing for the people who are blessed, who are not blessed with wealth and who are needy and suffering, and they have to suffer from hunger and thirst. Alhamdulillah, there is our sister Mrs. Tahira Dar. She lives in Canada, and she has donated 740 pounds for 4 small hand pumps, and dollars, 740 US dollars for 4 small hand pumps. MashaAllah, it means that there will be 4 areas where there is a dire need of water. 4 hand pumps will be installed there, and inshallah our poor needy brothers and sisters will have water from there. And as long as they will keep using water, they will keep consuming water, they will keep drinking water, inshallah, ye ek behtareen sadqa jariya hai. Your good deeds are going to be multiplied and multiplied and multiplied, inshallah. And there is another Mr. Salim Habib brother from USA. He has also donated $185
for a small hand pump. And there is Miss Batul Usman, our sister from USA. She has also donated $100 for ration pack and eye clinic or eye sightedness. MashaAllah, may Allah accept all these good deeds, and may Allah give you best reward, especially on the day of resurrection, on the day of judgment. Inshallah, inshallah. آج آپ ماشاءاللہ مدد کر رہے ہیں, آج آپ لوگوں پر رحم کر رہے ہیں. میرا دل یہ کہتا ہے کل جب موت تو برحق ہے آنی ہے, جب موت آئے گی انشاءاللہ آپ پر رحم کیا جائے گا. قبر میں جائیں گے انشاءاللہ آپ پر رحم کیا جائے گا. بروز حشر جہاں پیاس ہے, جہاں بھوک ہے, جہاں گرمی میں, لیکن انشاءاللہ آپ پر رحم کیا جائے گا. اور پھر جب حساب کتاب کا معاملہ ہوگا, جب پل صراط سے گزرنے کا معاملہ ہوگا, جب حضور کی شفاعت کا مرحلہ آئے گا, انشاءاللہ انشاءاللہ آپ پر رحم کیا جائے گا. اور یہ وہ گھڑی ہے, میں میرے پیارے آقا کریم علیہ السلام کا ذکر ہوا تو کیوں نہ انہی کے ذکر سے پھر ہم مزید گفتگو کی طرف بڑھیں. تو میں بدر منیر صاحب سے ایک بار پھر ملتمس ہوں کہ وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں چند عقیدت کے پھول اور نچھاور کریں. بسم اللہ. بہت پیارا کلام ماشاءاللہ کی گفتگو کے دوران ذہن میں یاد کیا آیا. بات, کیا بات. میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے, میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے, تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے, تیری چاہتوں میں, تیری حسرتوں میں, تیری چاہتوں میں, تیری حسرتوں میں, بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے, میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے. میرا ہے یہ ایمان, میرا یہ یقین ہے, میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے, میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے, کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے, کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے, نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے, میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے. شعر دیکھیے, قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے, مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا, مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا, وہ پل سے گزر جائے گا وجد کرتے, وہ پل سے گزر جائے گا وجد کرتے, نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے, میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے. شعر دیکھیے آپ کی گفتگو, یہ مانا کہ ایک دن آنے
تمہاری قضا ہے، مگر دوستو تم سے یہ التجا ہے، مگر دوستو تم سے یہ التجا ہے کہ شہر محمد کے ہر ایک گلی سے، کہ شہر محمد کے ہر ایک گلی سے جنازہ اٹھانا، گھماتے گھماتے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے۔ اللہ اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا، اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے بدر بھائی۔ اور بس کہتے ہیں جو جذبات تھے آپ نے اس نعتیہ کلام کے ذریعے وہ ہمارے قلوب تک پہنچا دیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پاک در کی بار بار با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب مزہ آیا آپ کو ماشاءاللہ؟ بالکل، جب نعت شریف سن رہا تھا تو مجھے حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث بھی یاد آ گئی اللہ اکبر، ارشاد۔ کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں آقا کریم علیہ السلام کے چہرے مبارکہ کی طرف دیکھ رہا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم، اور کبھی میں چاند کی طرف دیکھتا ہوں۔ اللہ اللہ اللہ۔ کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ خوبصورتی کس میں زیادہ ہے، بس اسی چیز میں کشمکش میں تھا، تو میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ میرے حضور چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کأن الشمس تجری فی وجہہ، گویا کہ سورج حضور کے چہرے مبارکہ میں چل رہا ہے۔ تو میرے کریم آقا کے حسن و جمال یقیناً حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان احسن الناس خلقا وَأَحْسَنَهُمْ خُلُقًا، یعنی اگر آپ سیرت و صورت کی بات کی جائے، اور یقیناً کسی نے کہا نا کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ ایک میں تھوڑی سی بس ایک گزارش، کیونکہ آپ جو بات حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، تو میں بہت ناچیز ہوں، اور آپ کے آگے تو خیر بس وہ کہتے ہیں نا کہ جو سورج ہے اس کے آگے کیا چراغ کیا معنی رکھتا ہے، لیکن جب آپ نے حضور کے حسن پہ بات کی ہے تو پھر حضرت حسان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، جو جب آج بھی وہ اشعار ناظرین اگر پڑھو تو مطلب آپ سمجھ لیں ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلَقَّتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یعنی کہ اس میں جو اشعار آپ نے کہے نا کہ حضور کی صورت بھی اور حضور کی سیرت بھی دونوں کو اس انداز سے بیان کر دیا کہ آج بھی اگر پڑھو تو ایک کیفیت عشاقان مصطفیٰ پر طاری ہو جاتی ہے، آج بھی قلب ان اشعار کے اثر کو محسوس کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جیسے جمال والا کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ کیسے دیکھتی آنکھ آپ جیسا حسین؟ کیونکہ آپ جیسا حسین تو کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا، نہ جنا اور نہ جن سکے گی آپ جیسا حسین، کیونکہ اللہ کے حبیب ہیں۔ اللہ اکبر، امام الانبیاء ہیں، سید البشر ہیں، خیر البشر ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں ایک چھوٹا سا ٹیکنیکل ایشو بھی تھا ڈاکٹر صاحب، اس لیے میں نے انٹرپٹ کیا، ورنہ آپ کی گفتگو اللہ اکبر وہی بات سورج کے آگے چراغ۔ بسم اللہ، یہیں سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی حضور کی پوری زندگی اور حضور کی سیرت و صورت کو یعنی چند الفاظ میں بیان فرمایا، اللہ اللہ، کہ جس کو شاعر نے کہا کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی، کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔
تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں انہوں نے حضور کی 10 سال خدمت کی ہے اور خادم خاص ہیں. کہتے ہیں کہ حضور کی میں نے 10 سال خدمت کی ہے، رسول اللہ نے کبھی مجھے یہ نہیں فرمایا یا انس لما فعلت ولما لم تفعل، اے انس یہ کام تم نے کیوں کر دیا اور یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا. فرمایا 10 سال حضور کی خدمت کی ہے، کبھی بھی رسول اللہ نے مجھے ڈانٹا نہیں. اللہ یہ ہے تو یہ فرما رہے ہیں، یعنی خادم اگر تعریف کر دے تو یہ کمال ہے نا. آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں امپلائی باس کے ساتھ رہتے ہیں تو آئے دن یا روزانہ کئی بار ڈانٹ پڑتی ہے. ایسا ہی ہے. اور اس سے اگر آپ پوچھیں کہ باس کے بارے میں کیا کہتے ہو تو شاید کہ سب کے سامنے تو وہ تعریف کر دے لیکن دل میں وہ تعریف نہیں کرے. لیکن حضرت انس بن مالک کو دیکھیں، کہتے ہیں کان احسن الناس خلقا واحسنهم خلقا، ارے میرے کریم آقا کی سیرت بھی دنیا میں سب سے اعلیٰ ہے اور صورت بھی سب سے اعلیٰ. واہ 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 واہ. یہ انس بن مالک ہیں اور یہ حسان بن ثابت ہیں. اللہ اکبر، کیا کہنا ہے بھائی یہ. اور یہ ہم اکثر یہ بلکہ خواہش بھی کرتے ہیں نا کہ میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کم یا زیادہ یہ ضرور سوچتا ہے، یہ فکر کرتا ہے، یہ خواہش رکھتا ہے یار کاش کہ ہم حضور کے دور میں پیدا ہوتے ہیں اور ہم نے ان آنکھوں سے. خیر یہ بات کہتے ہوئے بھی کہتے ہیں نا زبان ساتھ نہیں دیتی. اللہ اکبر. اور میرے آقا کے بھی قربان جائیں کہ وہ ان حسرتوں کو ڈاکٹر صاحب جانتے ہوں گے تو پھر جبھی ظاہر سی بات ہے کہ اتنا کرم فرمایا. تو میں آپ کی باتوں سے وہ مجھے حدیث کی روایت کا مفہوم یاد آیا کہ ایک صحابی نے عرض کیا، یہ جو ہم کیفیات بیان کر رہے ہیں اسی کیفیت کو ایک صحابی نے ایسا لگا کہ وہ ہماری ترجمانی کر رہے تھے، بعد میں پتہ چلا کہ ہماری ترجمانی کیسے تھی. تو عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ مبارک ہو اس شخص کو کہ جس نے آپ کو دیکھا اور وہ آپ پر ایمان لایا. تو اب میرے حضور نے اپنی رحمت کی آغوش میں کس طرح تا قیامت آنے والے مسلمانوں کو سمیٹا، یہ میرے حضور کا ہی ظرف ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ 1 بار مبارک ہو، 2 بار مبارک ہو، 3 بار مبارک ہو، 4 بار، 5 بار، 6 بار، 7 بار مبارک ہو میرے اس امتی کو جو مجھے دیکھے گا بھی نہیں اور مجھ پر ایمان لائے گا. وہ حدیث کے الفاظ مجھے یاد آ گئے. جی جی سبحان اللہ. توبہ لمن آمن بی ولم یرانی. واہ. حضور نے کئی بار ارشاد فرمایا اس شخص کے لیے خوشخبری ہے کہ جس شخص نے مجھ پہ ایمان رکھا اور اس نے مجھے دیکھا بھی نہیں. یہ تصدیق ہو گئی ہے بھائی، یہ تصدیق ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے. اور یہ بہرحال یہ محبت کی بات ہے اور حضور کی باتوں کی ہی تو برکت ہے کہ اگر ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں اور جو ہمیں کال سینٹر سے الحمدللہ جو ہمیں موصول ہو رہے ہیں، ہمارے جو میسیجز ہیں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے مسلمان بہن اور بھائیوں کو کتنی فکر ہے ہمارے ان بہن اور بھائیوں کی جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں اس وقت منتظر ہیں. سردیوں کی آمد ہے، راشن پیکس کی ضرورت ہے، لحاف کی، کمبل کی، جیکٹس کی، پانی کے پمپس لگنے کی، مساجد کی تعمیر کی. اور الحمدللہ آپ کی محبت اس انداز سے شامل پروگرام ہو رہی ہیں کہ ہمارے ایک بھائی مسٹر مسعود شریف صاحب ہیں، USA سے ان کا تعلق ہے. $65 انہوں نے دیے ہیں راشن پیک کے لیے. اللہ رب العزت قبول فرمائے. اسی کے ساتھ ساتھ مسز غزالہ سیدات ہماری بہن ہیں، USA سے ان کا بھی تعلق ہے. 55 انہوں نے $US دیے ہیں آئی سائٹڈنس کے لیے، آنکھوں کے علاج کے لیے. ایک ہمارے بھائی ہیں مسٹر عبد الرحیم، آپ کا تعلق USA سے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے ہے. انہوں نے $121 دیے ہیں ونٹر اپیل پیکج کے لیے. ونٹر اپیل پیکج دیٹ کنسسٹ آف اے راشن پیک، بلینکٹس اینڈ جیکٹس. الحمدللہ سردی کے اس موسم میں سردی کی یہ سوغات کہ جس میں راشن پیک بھی ہے، کمبل بھی ہے، جیکٹس بھی ہیں، ہمارے بہن بھائیوں تک پہنچ جائیں گی. یہ اتنے بڑے پیمانے پر جو آپ اس وقت تیاری دیکھ رہے ہیں الحمدللہ یہ سب سے پہلے تو اللہ کا کرم ہے، حضور کی نگاہ عنایت ہے کہ یہ سعادت ملی احساس کو کہ ونٹر اپیل کی بدولت جو آپ کے دلوں پر ہم نے دستک دی اور جذبہ خدمت خلق کا جس محبت سے آپ نے اظہار کیا، یہ اس کا رزلٹ اور نتیجہ اس وقت آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں. الحمدللہ یہ فی فیملی یعنی کہ فی خاندان پر فیملی یہ اس طرح باقاعدہ آرگنائز کر کے یہ یہاں پہ ہماری ایفیشنٹ ٹیم، ہماری کوالیفائڈ ٹیم، ہماری آرگنائز ٹیم نے اس کو یہاں ارینج کیا ہے. اور الحمدللہ جن لوگوں کے نام لسٹوں میں ہوتے ہیں اس میں ساری معلومات ہوتی ہے، سارے فیکٹس اینڈ فیگرز ہوتے ہیں. اور یہ ریسرچ کے بعد، تحقیق کے بعد، کیونکہ دیکھیں یہ بار بہت زیادہ ہے، یہ وزن بہت زیادہ ہے، یہ ذمہ داری کوئی چھوٹی نہیں ہے کہ ہم کسی سے پیسے لے کر اور کسی ایسے کو دیں کہ جس کو ضرورت ہے، ہمیں بھی اس کا جواب دینا ہے. تو احساس کو جو آپریٹ کر رہے ہیں، احساس کو جو لیڈ کر رہے ہیں، احساس کی جو آپ سمجھ لیں ایڈمنسٹریشن ہے، وہ
اس بات کی باریکی کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں کہ یہ کار خیر ہے، یعنی کہ اللہ کی امانت ہے کہ کسی نے آپ کو دیا تو آپ نے اس مستحق تک اس کو اچھے سے اچھے انداز میں پہنچانا ہے۔ یہ اسی کی تصاویر، اسی نیت کا آپ ثمر دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ اتنے بڑے پیمانے پر، چاہے وہ راشن پیکس کی تقسیم ہو، چاہے وہ جیکٹس اور بلینکٹس ہوں، سردی کے موسم میں یقین کریں چھوٹے بچے ہوں، ہمارے بہن بھائی ہوں، ضعیف ہمارے والدین کی جگہ جو ہمارے بزرگ ہیں، الحمدللہ جب وہ اس راشن سے ضیافت کھائیں گے، جب یہ کمبل پہنیں گے، جیکٹس بچوں کو پہنائیں گے، خود پہنیں گے، یقین جانیے بس یہ کہتے ہیں نا وصول ہو گیا سب کچھ، میرا آپ کا یہاں پر بیٹھنا، ہمارا بات کرنا، آپ کا کنٹریبیوٹ کرنا۔ اللہ رب العزت نے ان اداس چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنے کا آپ کو سامان بنایا ہے، آپ کو ذریعہ بنایا ہے، آپ کو وسیلہ بنایا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بار بار پہلے وقت سے ابھی تک یہ بات چل رہی ہے۔ اب کیونکہ ٹائم بہت کم ہے اور مقصد ہمارا ایک ہی ہے کہ اگر یہ پروگرام ختم بھی ہو جائے، آپ کی ڈونیشنز کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں ایک میسیج آپ کی طرف سے ہمارے ناظرین کے لیے۔ جی بالکل، یہ ساری گفتگو تقریباً 3 گھنٹے کے قریب ہمارا یہ پروگرام الحمدللہ اختتام کی جانب رواں دواں ہے۔ تو یہ 15 ایئرز سے انسانیت کی خدمت احساس کے پلیٹ فارم کے تحت یقیناً وہ کوئی ارتھ کا مسئلہ ہو، چاہے اچھا یہ ایک بڑی اہم چیز کہ یہاں صرف پاکستان کی خیر خواہی نہیں کی جا رہی، یعنی اس پلیٹ فارم کے تحت ماشاءاللہ جو ہم نے دیکھا اور آپ بھی ساتھ ہی رہے کہ جہاں سیلاب زدگان کا مسئلہ ہے، کہیں کوئی غریب ہے، کہیں مسجد کا معاملہ ہے، کہیں راشن کا مسئلہ ہے، صرف یہیں تک محدود نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ اگر ہم چلے جائیں تو ماشاءاللہ وہ عربی میں ریکارڈ بھی کیا تھا ہم نے ایک میسج کہ ملک شام اور ترکی کے لوگوں کے لیے بھی ہم نے ایک بڑا زبردست ایک پروگرام کیا۔ تو یقیناً یہ ساری کی ساری چیزیں یہ بتا رہی ہیں کہ ہم کسی ایک سیزن کے لیے کسی کے لیے خدمت کسی خاص علاقے کے لیے نہیں بیٹھے، یا کسی خاص علاقے کے لیے نہیں، بلکہ دنیا میں چاہے وہ کشمیر ہو، فلسطین ہو، جہاں کہیں بھی دنیا میں مسلمانوں کو خدمت کی ضرورت پڑ رہی ہے تو حضور نے فرمایا نا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن کے لیے ایک مضبوط عمارت کی طرح ہے۔ یعنی اگر دنیا کے کسی ملک میں مثلا فلسطین میں یا شام میں کہیں بھی ہمارے مظلوم مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو ہمیں یہ درد محسوس کرنا ہوگا کہ واقعی آج وہ دکھ درد میں ہے، ہو سکتا ہے کبھی ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تو آج ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، اور آج ہم مدد کریں گے تو انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی اس کے برکتیں آپ کو ملیں گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ آمین آمین انشاءاللہ۔ سید حمید افسر اشرفی صاحب، سر کیا فرمائیے گا، میسج کیا ہے آپ کا؟ سمیر بھائی، میرا دل کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں کس طریقے سے رسپانس آیا ہے الحمدللہ۔ پوری دنیا سے جو مسلمان ہیں وہ دل کھول کر امداد کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر مجھے سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوئی جب میں یہاں پر آیا اور میں نے مختلف پروگرام احساس کے تحت کیے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن مجھے یہ ایک علامتی سٹال دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ دیکھیں کتنے اعلیٰ کوالٹی کی یہ کپڑے آپ اگر دکھا سکیں ہمارے کیمرہ مین، کیونکہ حمید بھائی نے جو ہے نا خاص طور پر ذکر کیا ہے اس کا، جی ماشاءاللہ آپ دیکھیں یہ اس وقت فوٹیج پہ، اور جو کیمرہ ہے وہ فوکس کیا گیا ہے جس کا حمید بھائی کہہ رہے ہیں، یہ مطلب آپ خود سوچیں، یہ ہماری کیفیات اور جذبات ہوتے ہیں، یہ ان کو نہیں ملنے والا، مجھے نہیں ملنے والا، یہ ان کو دیکھ کر خوش ہوئی، اچھا یہ سامان ہوتا ہے جس کے لیے ہم اپیل کر رہے ہوتے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ سامان ہوتا ہے جس میں یہ سویٹر بھی ہے ہماری کسی بہن کے لیے، یہ جیکٹ ہے ہمارے کسی بھائی کے لیے جس نے سرد موسم میں جہاں مائنس ٹیمپریچر ہے کام پہ جانا ہے جیکٹ پہننی ہے، راشن بیگ میں ماشاءاللہ ساری گروسری کا سامان موجود ہے، بلینکٹ آپ دیکھیں، یہ احساس کا یہ باکس دیکھیں جس میں گروسری کے آئل، گھی یا دیگر اس طرح کے چیزیں، بچوں کی جیکٹ آپ دیکھیں اس میں لگی بھی ہے، اللہ اکبر، کوئی ہمارا پیارا معصوم بچہ اس کو پہنے گا اور وہ سردی سے محفوظ رہے گا۔ بھائی یہ ہماری کمائی ہے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ جب غربا کے گھر تک جائے گا، ان کے کچے مکان تک، ان کی جھوپڑی تک، اور وہ یہ استعمال کریں گے نا، بس یہ اور میری اور آپ کی اور احساس کی ARYQ TV کی یہ کمائی ہے الحمدللہ۔ ہم اس کام کا کھا رہے ہیں، آپ سمجھ لیں اللہ رب العزت نے ہم پر جو اتنے انعامات کیے ہیں، ARYQ TV پر جو اتنے انعامات ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ ہم منزل کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، ایک آسان فارمولہ ہے، بالکل آسان فارمولہ، آپ اللہ کے بندوں کے کاموں میں لگ جائیں، پھر پتہ ہے کیا ہوگا، آپ کو منزل نہیں ڈھونڈنی پڑے گی،
منزل آپ کی تلاش میں نکلے گی. اور پھر شاعر نے جو کہا نا اس سے بات مکمل ہوتی ہے کہ منزل تیری تلاش میں گھومے گی در بدر, خلق خدا کی راہ سے پتھر ہٹا کے دیکھ. اللہ سبحان اللہ. یہ آپ مکمل کریں. جی سمیر بھائی, میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب میں یہاں آیا تو مجھے پہلی نظر میں جب میں نے اس علامتی اسٹال کو دیکھا آپ کو خوشی ہوئی؟ تو مجھے سچی بات ہے دل سے بہت زیادہ خوشی ہوئی اور دعا نکلی ان لوگوں کے لیے, خاص طور پر جو احساس فاؤنڈیشن کے بانی ہیں, جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں. اور دیکھیں کپڑے کی کوالٹی بھی میں نے اس کو دیکھی, خاص طور پر قریب سے دیکھا اس کو میں نے. ماشاءاللہ بہت اچھے کپڑے, اچھی کوالٹی کی جیکٹس ہیں, کمبل ہیں, کھانے پینے کا جو بھی سامان ہے اس کے اندر. حمید بھائی کیو ٹی وی کی تو الحمدللہ احساس کی بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کیا ہے آپ نے وہی پسند. بالکل بالکل بالکل. میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ وہی چیز ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو. تو یہ بہت اچھی چیزیں ہیں اس کے اندر. یہ میں نے خاص طور پر اس کو دیکھا تو وہی والی بات ہے کہ کرو مہربانی تو محل زبی پر خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ احساس فاؤنڈیشن کے تحت جو ہے یہ کام ہو رہا ہے امداد کا. اور اس سے بڑی بات یہ ہے بھروسہ. آپ دیکھیں کہ فی زمانہ ہر آدمی دوسرے پہ بھروسہ نہیں کرتا. بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی ہوتی ہیں, بے شک اپنی جگہ کام کر رہی ہیں, لیکن احساس فاؤنڈیشن کا کام جو شفاف طریقے سے جس طریقے سے ہے اور جو عوام کے اعتماد کا مظہر ہے. اور دیکھیں جیسے آپ نے اپنی گفتگو میں پہلے فرمایا کہ بہت دیانتداری کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس چیز کو تقسیم کرنا کوئی آسان نہیں ہے, کیونکہ کل اللہ کی بارگاہ میں ہمیں بھی جواب دینا پڑے گا کہ بھائی جو مال آیا تھا وہ صحیح طریقے سے پہنچا, کس طریقے سے تقاضے پورے کیے. بالکل. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. میں سمجھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, لوگوں کو بدستور اس میں حصہ لینا چاہیے, پورے سال لینا چاہیے, اور جس طریقے سے بھی جتنی ہمت ہے اس میں کرنا چاہیے. اور یہ نہیں کہ ہم اس موسم میں بیٹھے ہیں تو بس مدد کر دی اس کے بعد پھر غافل ہو گئے, یا رمضان کے زمانے میں صرف زکوٰۃ نکال لی اس کے بعد پھر ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. یہ ایک مسلسل عمل ہے اور تمام لوگوں کو اس میں اس کار خیر میں حصہ لینا چاہیے. ٹھیک ہے حمید بھائی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور دامن وقت میں گنجائش اب بالکل بھی باقی نہیں رہی, ہم بہت تیزی سے اینڈ کر رہے ہیں. بس میں کیونکہ ایک ماحول بنا ہے اور ایک بات ہوئی ہے اور ایک اپیل ہوئی ہے, اور جس طرح سے آپ لوگوں کا رسپانس آیا, حمید بھائی نے بھی کہا یہ سارا سامان یہ غربا تک پہنچے گا, ایک موٹیویشن کے لیے الحمدللہ آج یہ یہاں پر رکھا گیا. تو پتہ یہ چلا کہ جو ہمارے ڈونرز ہیں صرف وہ موٹیویٹ نہیں ہوئے, ہمارے مہمانان گرامی, بلکہ انکلوڈنگ می, میں خود بھی اس سے موٹیویٹ ہوا کہ ہاں بھائی جو ہم بات کرتے ہیں, جو چیزیں جاتی ہیں وہ دراصل یہ سامان ہے, اس کی کوالٹی ہے, اس کی کوانٹٹی ہے. تو ان چیزوں سے بڑا بہرحال فرق پڑتا ہے, ایک موٹیویشن, ایک ترغیب جو ہے وہ ملتی ہے. میں اپنے تینوں مہمانان گرامی کا بہت شکر گزار ہوں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, جزاک اللہ, سو نائس آف یو. ہمیشہ کی طرح آپ نے آج بھی بہت محبت فرمائی اور بڑا انکریج کیا آپ نے, ہمارے ویورز کو بھی, ہمارے ڈونرز کو بھی بڑا موٹیویٹ کیا. اللہ رب العزت قبول فرمائے. حمید بھائی سو نائس آف یو. بالکل آسان نہیں ہوتا رات کے اس پہر 3 گھنٹے کی جو نشریات ہے, ٹرانسمیشن ہے, اس میں بیٹھنا اور مستقل طور پر مسلسل وداؤٹ ہیونگ اینی انٹرول اور ریسٹ. یہ ایک بہت بڑا کام ہے. اللہ رب العزت آپ کی اس خدمت کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بدر منیر بھائی, آپ نے ماشاءاللہ جو سما باندھا اور جتنی ریلیونسی کے ساتھ آپ کے کلام اور آپ کے اشعار تھے, بس لگ رہا تھا کہ ان اشعار کے ذریعے بھی ہماری بات, ہماری محبت اور درد دل اور احساس جو ہے وہ ہمارے ناظرین تک پہنچ رہا ہے. اور حضور آپ پر اپنی نگاہ شفقت اسی طرح جاری رکھیں. اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. with $121 you can send a winter pack that consists of a ration pack, jackets and blankets. If you want to send a medical fund to any deserving patient or any needy person, you have to donate $45. If you want Ehsaas to build a mosque in such an area, there is a dire need of a mosque, the house of Allah, where prayers are offered, where Quran is recited, azan is delivered. All these good deeds occur in such an area or such a house that is called Allah's house or mosque. If you want Ehsaas to build such a house, you have to donate $9,500. If you want Ehsaas to install a hand pump in such an area where there is a dire need of water, you have to donate $185. Keep donating. اپنے میزبان سمیر احمد کو احساس کے اس پلیٹ فارم سے اس محبت کے ساتھ اور اس گزارش کے ساتھ کہ آپ یہ پروگرام تو ختم ہو جائے لیکن آپ کے ڈونیشنز کا سلسلہ نہیں رکنا چاہیے, نہیں ختم ہونا چاہیے. ضرورت بہت زیادہ ہے
لیکن ہمیں امید ہے اللہ کی ذات پر یقین ہے، اور آپ سے ہم جو ریکویسٹ کرتے ہیں، جو فیڈ بیک آتا ہے، آپ کی محبتوں پر یہ بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ محبت کا، خدمت کا یہ سفر جاری و ساری رہے گا۔ عشق قاتل سے بھی، مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ اپنے میزبان سمیر احمد کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا